گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 تک کا ترجمہ 245 تک کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا، جس میں بنی اسرائیل کی کچھ احکام، بنی اسرائیل کی کچھ واقعات کا تذکرہ ہوا۔ مزید چند آیات ان کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کہ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو نہ دیکھا؟ اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، کہ جب انہوں نے اپنی طرف مبعوث اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے جس کی سربراہی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، تو اس پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد ہرگز نہیں کرو گے۔ قالوا، تو وہ بنی اسرائیلی بولے: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، کہ ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہماری اولادوں سے دور کیا گیا۔ فلما كتب عليهم القتال، پس جب ان پر جہاد کو فرض کیا گیا، تولوا الا قليلا منهم، تو ان میں سے بہت سے لوگ پھر گئے سوائے چند لوگوں کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں آپ کے سامنے گزشتہ درس میں یہ ذکر کیا جا چکا کہ حضرت سیدنا شموئیل علیہ نبینا علیہ السلام یہ وہ پیغمبر تھے کہ جو اس وقت بنی اسرائیل کی طرف اللہ رب کائنات کی جانب سے مبعوث تھے، اور یہ بنی اسرائیلی ان کی سربراہی میں جہاد کرنا چاہتے تھے، اور ان سے ہی یہ تمام تر واقعات اور یہ تمام تر باتیں بنی اسرائیلیوں نے عرض کی۔ حضرت سیدنا اشمعیل علیہ السلام اور بعض روایات میں حضرت سیدنا شمعون علیہ نبینا علیہ السلام، اور بعض روایات میں حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ السلام، مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ تر روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ پیغمبر کے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ حضرت سیدنا اشمعیل علیہ نبینا علیہ السلام تھے، کہ جن کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکالے گئے تو مصر سے نکلنے کے بعد اور اپنے وطن کو چھوڑنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں بڑے فسادات پیدا ہوئے، مذہب کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ بہت سی بدعات، بہت سے خرافات ان کے درمیان رائج ہوئی۔ مختلف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مختلف انبیاء کرام انہیں تبلیغ فرماتے رہے، کچھ اسلام کے راستے پر گامزن رہے، اور البتہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے مذہب سے، اپنے مذہب میں خرافات کو شامل کر کے ان خرافات کو ہی مذہب اور دین سمجھنے لگے۔ یہاں تک کہ جب ایک قوم بنی عمالقہ کے نام سے اس قوم سے ان کا مقابلہ ہوا، اس قوم نے بنی عمالقہ نامی اس قوم کا بادشاہ جالوت نام کا ایک شخص تھا کہ جو بڑا ہی طاقتور تھا، اس نے بنی اسرائیل کو شکست دی اور شکست دے کر ان پر ٹیکس لگایا اور انہیں ان کے شہروں سے باہر نکال دیا۔ اب جب یہ اپنے شہروں سے باہر نکلے، اپنی اولادوں کو قتل کروا بیٹھے، تو پھر ان کے بعد اس وقت ان کے زمانے میں جس وقت انہوں نے شکست کھائی اور اپنے شہروں سے نکلے، اللہ رب کائنات کی جانب سے کوئی بھی پیغمبر مبعوث نہیں کیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ نہ ان کے پاس نبوت تھی، نہ ان کے پاس بادشاہت تھی، اور نبوت و بادشاہت ان کے ہاں دو خاندانوں میں چلی آ رہی تھی۔
ایک خاندان میں نبوت منتقل ہوتی اور ایک خاندان میں بادشاہت منتقل ہوتی، اور یہ دونوں کے دونوں خاندان تعلق رکھتے تھے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے، کہ جن میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں جو ان کے سب سے بڑے بیٹے یہودا تھے، ان کی نسل میں بادشاہت منتقل، ان کی نسل میں نبوت منتقل ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام یا حضرت یعقوب کے دوسرے صاحبزادے، ان کی نسل میں نبوت منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ آیا کہ جب نہ نبوت رہی اور نہ ہی بادشاہت، اور انبیاء کے خاندانوں میں سے صرف ایک خاتون ان کے پاس زندہ رہ گئی، اور وہ خاتون بھی حاملہ تھی۔ بنی اسرائیلیوں نے اس خاتون کو اپنے پاس قید کر دیا اور کہا اور دعائیں کرنے لگے کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کرے تاکہ ہم اسے اپنے درمیان اللہ کا نبی مان لیں۔ جب حاملہ خاتون کے ہاں بیٹا ہوا تو انہوں نے اسے ایک نہایت ہی صالح شخص کی تربیت میں دیا۔ تربیت کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے، یہ حضرت سیدنا اشمعیل علیہ نبینا علیہ السلام تھے جن کی اس زمانے میں ولادت ہوئی۔ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد پھر جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہی بنی اسرائیلی کہ جنہوں نے ان کی والدہ کو نبی کی لالچ میں اور نبی کی بعثت کے حوالے سے قید کیا تھا، اب جب ان کی بعثت ہوئی تو انہوں نے ہی سب سے پہلے ان کی مخالفت کر دی اور کہنے لگے کہ تمہیں بڑی جلدی تھی کہ تم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اور یوں آدھے لوگ بنی اسرائیل کی ان کی نبوت سے انکار کر بیٹھے، جبکہ بہت سے لوگ ان کی نبوت کا اقرار کرنے لگے، اور نبوت کا اقرار کرنے والوں نے، نبوت کا انکار کرنے والوں نے پھر ایک شرط حضرت اشمعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے رکھی، اور وہ شرط یہ رکھی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بھی بنا دیں، کیونکہ ان میں نبوت اور بادشاہت دونوں باقی نہیں تھی، اور حضرت اشمعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے پیغمبر کا نزول اور بعثت ہوا۔ اب بادشاہت کی کمی تھی تو انہوں نے نبی کے سامنے شرط یہی رکھی کہ آپ ہمارے سامنے ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کریں، اگر آپ نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ہم آپ کو نبی بھی مان لیں گے۔ اب بادشاہت مقرر کرنا سیدنا اشمعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ذمے جب لگا، انہوں نے رب کائنات سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک عصا عطا فرمایا اور ساتھ ہی ایک حکم انہیں ارشاد فرمایا۔ عصا اس لیے عطا کیا کہ بنی اسرائیل میں جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہ بادشاہ ہوگا، اور فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو تیل رکھا ہے اس تیل کی طرف دیکھتے رہو کہ جب کوئی شخص تمہارے گھر کے اندر داخل ہو اور یہ تیل رکھے رکھے خود ہی جوش مارنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہی بادشاہ ہے۔ یہ دو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اشمعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کرنے کے لیے بتائیں۔ حضرت اشمعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو ان نشانیوں کے بتانے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک شخص طالوت نام کا تھا کہ جس کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت بنیامین کی نسل سے تھا، اور یہ وہ نسل تھی کہ جس میں نہ تو بادشاہت پائی جاتی تھی اور نہ ہی نبوت پائی جاتی تھی۔ اس خاندان کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ تعلق اپنی یہ جانوروں کو چرایا کرتے، روایت میں ہے کہ گدھے چرایا کرتے تھے، جب یہ اپنے کچھ گدھوں کو تلاش کرنے کے لیے حضرت اشمعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو اشمعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر میں رکھا ہوا تیل از خود جوش مارنے لگا۔ سیدنا اشمعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے اس عصا کے ذریعے ان کا قد ناپا تو ان کا قد بھی عصا کے بالکل برابر تھا۔ دونوں نشانیاں پائی گئیں۔ انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اللہ رب کائنات نے اسے تمہارا پیغمبر مقرر کیا ہے۔ اس زمانے میں جب بنی اسرائیلیوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تو ہم اس کی سربراہی میں جہاد کریں گے، تو رب کائنات کا یہاں اس واقعے کا تذکرہ کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک واضح طور پر باعث تسکین ہے۔ تسکین اس طور پر کہ مسلمانوں پر جب جہاد کا حکم فرض ہوا تو رب تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر جہاد کی فرضیت کے حکم کو ذکر فرما کر مسلمانوں کو تسکین یوں عطا فرمائی کہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قتل کروانے کا
بلکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ حکم گزشتہ امتوں میں بھی رہا ہے، اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ گزشتہ امتوں میں بھی جہاد کا حکم رہا، اپنی جانیں قربان کرنے کا حکم رہا، تو ان پر جہاد پر عمل کرنا یہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ پچھلی امتوں میں مثال موجود ہوگی، تو یوں ان کے لیے اللہ کی راہ میں جانیں لگانا یہ آسان ہو جائے گا۔ اور پھر یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری، رب کائنات نے جو جس حکمت کے پیش نظر یہاں جہاد کا تذکرہ ہوا اور بنی اسرائیلیوں کے ہٹ دھرمی کا یہاں تذکرہ ہوا کہ ان میں سے اکثر جہاد سے پھر گئے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو تسکین دینے کے لیے تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تبلیغ فرماتے اور یہودی ہٹ دھرمی دکھاتے، آپ کی نبوت کا اقرار نہ کرتے، آپ کی مخالفت نہ کرتے، تو آپ کی مخالفت کرتے تو نبی کریم علیہ السلام کو دینی تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرما کر نبی کریم علیہ السلام کے دل کو یوں تسکین پہنچائی کہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ ان کی وجہ سے پریشانی کا اور ان کی وجہ سے آپ پریشانی کا شکار ہوں، آپ کے قلب کو رنجیدگی پہنچے، بلکہ یہ ان کی فطرت ہے کہ یہ اپنے نبیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں اس پورے واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ بہرحال رب کائنات نے پھر یہاں بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں ان کے سامنے جب بادشاہ کو مقرر فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو پھر یہ اس بات سے بھی پھر گئے کہ ہم انہیں بادشاہ مانتے ہیں، اور انہوں نے شکایت کیا کی؟ شکایت کرنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فقال لهم نبیهم، ان سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، کہ اللہ رب کائنات نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا، تو بنی اسرائیلی کہنے لگے انا یکون له الملک، کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی طالوت بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک منه، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، ان کے پاس تو مال بھی نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس شخص کو بادشاہ مقرر کیا یعنی طالوت کو، تو وہ نہایت ہی فقیر تھے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ وہ گدھے چرایا کرتے، جانور چرایا کرتے اور مقروض تھے۔ تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ جو شخص خود مقروض ہو وہ بادشاہت کیسے سنبھال سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے پیغمبر نے ان سے فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ مقروض ہوں یا کسی حقیر خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، رب نے انہیں تمہارے لیے مقرر فرمایا۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم اور جسم میں کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہاں ہمارے لیے قابل فکر اور قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بادشاہت کی دو نشانیاں بیان کی، یعنی دو خصوصیات بیان کی جو طالوت میں پائی جاتی تھیں، اور ان دو خصوصیات کی بنیاد پر فرمایا کہ یہ ان کی وجہ سے بادشاہت کے حقدار ہیں۔ وہ دو خصوصیات کیا ہیں؟ وہ خصوصیات ہیں العلم والجسم، یعنی علم کا ہونا اور جسامت کا ہونا۔ جہاں تک علم کی بات ہے تو یقیناً ہمارے لیے اہل علم قابل احترام بلکہ واجب الاحترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کا علم کی بنیاد پر بادشاہت عطا کرنا یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ علم والوں کے رتبے رب کائنات کی بارگاہ میں کتنے اونچے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل علم سب سے زیادہ حکومت و سیاست اور اقتدار کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی جاہل شخص کو کہ جو احکام شریعہ سے واقف نہ ہو، اسے کسی بھی طور پر زمام اقتدار سنبھالنے کا حق شریعت نہیں دیتی، بلکہ صرف اور صرف ایسے افراد کو ہی حکومت کا شریعت اختیار دیتی ہے کہ جو اللہ کے احکام کو صحیح طریقے سے جانتے بھی ہوں، رب کے احکام کو سمجھتے بھی ہوں، اور رب کائنات کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ان کے دلوں میں ہو۔ یہ اگر ہم اس کے زمرے میں اس آیت کے صرف اس ایک لفظ کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں تو یقینی طور پر افسوس کرنا پڑتا ہے
کہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی حاکم ہمیں آج تک ایسا نصیب نہیں ہوا کہ جو علم میں اس معیار کا ہو کہ جس معیار کو اللہ رب کائنات نے بادشاہت کا ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہے، بلکہ تمام تر شریعت کے خلاف جانے والے، احکام شریعت کا مذاق اڑانے والے، اور اکثر اوقات تو بہت سے حاکم حکام ایسے بھی نصیب ہوئے کہ جنہوں نے باقاعدہ شرعی احکام سے مخالفت مول دی اور باقاعدہ ٹکر لے کر شرعی احکام کے خلاف قوانین اور بلز کو پاس کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات کی عطا کردہ ہر خصوصیت کے باوجود، اللہ رب کائنات کی عطا کردہ ہر نعمت کے باوجود یہ ملک خداداد پاکستان کسی بھی طور پر ترقی نہیں پا سکا، وگرنہ بہت سی ریاستیں ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ جو ملک پاکستان کے بعد معرض وجود میں آئیں، لیکن آج ان کا دنیا میں بہت بڑا اسٹیٹس، بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی کہ یہاں حکام جتنے بھی نصیب ہوئے وہ لسانیت کی بنیاد پر، وہ تعصب کی بنیاد پر، وہ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر منتخب ہوئے اور ہمارے سروں پر مسلط کیے گئے۔ کوئی بھی ایک شخص ایسا نصیب نہ ہو سکا کہ جو اللہ رب کائنات کے احکام کو سمجھتا ہو، جبکہ رب نے یہاں واضح فرما دیا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ انہیں حکومت دینے کی سب سے بڑی وجہ اور پہلی وجہ یہ ہے کہ رب نے انہیں تم سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ یہاں علم کو بادشاہت کا معیار بنانے اور مقرر کرنے سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اہل علم حضرات ہمارے نزدیک کس قدر قابل احترام ہونے چاہیے، بالخصوص وہ افراد کہ جنہیں رب کائنات کی احکام اور رب کائنات کی شریعت سے، جن کی جو شریعت کو جانتے ہوں، احکام الہی سے واقف ہوں، احکام الہی اور کتاب الہی کے احکام، کتاب الہی کے مسائل، کتاب الہی کے معنی و مفاہیم کو جانتے اور سمجھتے ہوں۔ دوسری چیز رب کائنات نے یہاں جو دوسری نشانی بیان فرمائی وہ ہے جسم۔ جسامت سے مراد یہ ہے کہ طالوت کا جو قد تھا وہ پوری کی پوری قوم میں سب سے زیادہ لمبا، اور جسم بھی پوری کی پوری قوم میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں بھی روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی عمر کے اخیر حصے میں کچھ فربہی کی طرف مائل ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اطہر اخیر عمر میں کچھ فربہ یعنی کچھ کشادہ ہو گیا تھا۔ تو یہ نشانی ایک روح کی ہوتی ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالی مرتبہ کیوں نہ ہو، اگر وہ بالکل سوکھا ہو، بالکل اس کا جسم بالکل دبلا اور پتلا ہو تو شخصیت میں روح پیدا نہیں ہوتا۔ اہل علم کی نشانی جو علماء بیان کرتے ہیں، اہل علم کی نشانی جو فقہاء نے بیان کی، صوفیاء کرام نے بیان کی، وہ یہ بیان کی کہ ان کا جسم ایسا ہو کہ لوگ ان کے جسم کو دیکھ کر روح میں آ جائیں، اور یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں خصوصیات کو، یعنی جسم میں کچھ فربہی اور علم میں کشادگی، ان دونوں نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بادشاہت کا معیار اور اسٹینڈرڈ قرار دیا۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت علم رکھنے والا ہے۔ جب بادشاہ کا اظہار ہوا، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کا اعلان کیا تو بنی اسرائیلیوں نے ان سے نشانی طلب کی، اور ان سے بنی اسرائیلی کہنے لگے کہ اس بات کی کیا نشانی ہے کہ یہ طالوت ہمارے بادشاہ ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے جو الفاظ ان کے جواب میں فرمائے، رب کائنات نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا، ارشاد ہوا وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، ان آیت ملکہ، کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ یہ تمہارے پاس وہ تابوت لے کر آئیں گے جس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے سکینہ ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس تابوت میں وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی ہیں، تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی طور پر ماننے والے اور ایمان والے ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نشانی
نشانی کا تذکرہ فرمایا، یہ نشانی تابوت ہے جو بنی اسرائیل کے پاس ایک عرصہ دراز تک رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ایک طویل عرصہ یہ تابوت بنی اسرائیلیوں میں رہا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سکینہ کیا چیز ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ سکینہ بعض روایات میں موجود ہے کہ اس سکینے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ہوا چلا کرتی، اور ایک ایسی ہوا کہ جو نہایت ہی زناٹے دار ہوتی، مطلب اس میں آواز ہوتی، اور ایسی آواز ہوتی کہ اس آواز کی وجہ سے اور اس ہوا کے ذریعے ایک روشنی پھیلائی جاتی، مسلمانوں پر روشنی چھا جاتی، اور جو کافر ہوتے مسلمانوں کے مقابلے اور مخالف ہوتے ان پر تاریکی چھا جایا کرتی۔ یہ رب کی جانب سے سکینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل پر ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ اس کی مثال امت محمدیہ میں بھی ملتی ہے، اور امت محمدیہ میں اس کی مثال قرآن کی تلاوت کرنے والے پر بھی یہ سکینہ نازل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے 2 گھوڑے جو گھر کے باہر بندھے تھے قریب تھا کہ وہ رسیاں توڑوا کر بھاگ جاتے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو میں نے روکا اور میں گھر سے باہر نکلا۔ جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بادل ہیں کہ جنہوں نے میرے گھر کو گھیرا ہوا ہے، میرے گھر کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور ان بادلوں کی تاریکی، ان بادلوں کو دیکھ کر میرے گھوڑے ڈر کے مارے رسیاں توڑوا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو وہ بادل وہاں سے چھٹ گئے۔ اگلے دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ ذکر کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ تمہارے اوپر رب کائنات کے فرشتے تھے کہ جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم صبح تک اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تو یہ فرشتے صبح تک تمہارے گھر کے اوپر موجود رہتے، یہاں تک کہ لوگ انہیں دیکھ لیتے۔ اگر تم نے چونکہ قرآن کی تلاوت کو موقوف کیا تو یہ فرشتے واپس چلے گئے۔ تو یہ سکینہ کی مثال صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انعام و اکرام امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک تابوت کے ساتھ سکینہ خاص تھا، امت محمدیہ میں ہر نیک عمل کے ساتھ یہ سکینہ خاص ہے۔ امت محمدیہ میں کوئی بھی شخص، اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دل میں جو اطمینان نازل ہوتا ہے وہی دراصل سکینہ ہے۔ یہ رب کائنات کا وہ انعام ہے جو بنی اسرائیل میں کسی کو حاصل ہوتا تھا، یہاں حضور کا احسان اور نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے امت محمدیہ کے ہر فرد کو یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ جو بھی یہ دیکھنا چاہتا اور سمجھنا چاہتا ہو کہ بنی اسرائیل پر سکینہ کیسے ہوتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، وہ اس معنی و مفہوم کو بخوبی سمجھ جائے گا کہ سکینے سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو تابوت کا ذکر فرمایا، اس تابوت میں ایک قول یہ ہے کہ اس تابوت میں توریت کی کچھ تختیاں موجود تھیں۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا عصا موجود تھا، آپ کی نالین مبارکہ موجود تھی، حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کا عصا موجود تھا، حضرت ہارون کا امامہ، اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کے ہی لباس کا ایک ٹکڑا، اور بنی اسرائیل پر 40 دن تک جو، یا بعض روایت کے مطابق 40 سال تک جو من و سلوہ جو نازل ہوتا رہا جنت سے، اس کا کچھ حصہ، اس کھانے کا کچھ حصہ اس تابوت میں محفوظ تھا۔ تو یہ چونکہ انبیاء کے تبرکات تھے، رب کائنات کی عطا کی ہوئی چیزیں تھیں، تو یہ بڑی بابرکت چیزیں تھیں۔ بنی اسرائیل کے نزدیک یہ اہم کیوں تھا؟ ان کے نزدیک یہ اہم اس لیے تھا کہ یہ جب کبھی بھی کسی مخالف سے جنگ کے لیے جاتے، یہ اس تابوت کو اپنے ساتھ لے جاتے اور مخالفین کے سامنے جنگ کرتے ہوئے یہ تابوت کو اپنے سامنے رکھ دیتے، اور اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے تو رب دعا قبول فرماتا۔ اور پھر اس تابوت کو روایت میں موجود ہے کہ یہ تابوت بنی اسرائیل جب اسے دشمن کی طرف آگے کرتے تو یہ تابوت آسمان کی طرف اٹھتا، اس میں سے 2 زبانیں نکلتی، اور ان 2 زبانوں میں سے ایک زبان کا رخ مسلمانوں یعنی بنی اسرائیلیوں کی طرف ہوتا اور دوسری کا رخ کفار کی طرف ہوتا۔ مسلمانوں کی طرف جس زبان کا رخ ہوتا اس میں سے نور نکلتا جو ان بنی اسرائیلیوں پر، مومنین پر پھیل جاتا، اور کافروں کی طرف جس زبان کا رخ ہوتا اس سے آگ نکلتی، اور بعض روایت میں کہ اس سے دھواں نکلتا کہ جو پورے کے پورے کفار کے لشکر کو ڈھانپ لیتا اور انہیں سامنے نظر نہ آتا کہ سامنے کون ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس تابوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں
مزید نصیب فرماتا اور انہیں کامیابی عطا فرماتا۔ یہاں ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، بالخصوص ان افراد کے لیے کہ جو تبرکات کے وسیلے سے تبرکات سے فائدہ اٹھانا، تبرکات کے وسیلے سے دعائیں مانگنا ناجائز، حرام یا شرک سمجھتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے قرآن میں رب نے ذکر فرمایا۔ اس تابوت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رب کائنات نے اس کا ذکر فرمایا، اور یقینی طور پر قرآن پاک کی آیات کسی بھی حوالے سے کسی بھی طور پر جھوٹی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جب ایک چیز کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور پھر وہ چیز اس چیز سے ان کا فائدہ اٹھانا ثابت ہے، اس کے وسیلے سے دعائیں کرنا ثابت ہے، جبکہ تابوت نہ تو خدا ہے اور نہ ہی یہ کوئی نبی ہے، یہ نبی کی باقیات ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم سے مس ہو جانے والی چند چیزیں ہیں کہ جو اس تابوت میں رکھی گئیں، مثلا عصا، امامہ، لباس کا کوئی ٹکڑا، تو یہ ان کے اجسام سے، ان کے جسم اطہر سے مس ہو جانے والی چند چیزیں ہیں جو اتنی بابرکت ہیں کہ رب کائنات ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے کی جانے والی دعاؤں کو رب قبول فرما رہا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جب حضرت موسیٰ کے عصا کی برکت یہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کے امامی کی برکت ہو، حضرت ہارون کے لباس کے ٹکڑے کی برکت اس قدر ہو کہ اسے جس لشکر کے سامنے رکھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعائیں قبول ہو جائیں، تو پھر تمام کے تمام انبیاء کے سردار نبی کریم علیہ السلام کے تبرکات کا عالم کیا ہوگا کہ پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم سے مس ہو جانے والی چیزوں میں کس قدر برکت رکھی ہوگی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کا ایک لباس تھا، جبہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرماتے ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ نے اسے محفوظ رکھا، پھر حضرت عائشہ کے وصال کے بعد حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ اس جبے کو، اس لباس کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا یہ معمول تھا کہ مدینے میں جو کوئی بھی بیمار ہوتا وہ ہمارے پاس آتا، ہم اس جبے کا ایک حصہ پانی میں ڈبوتے اور اس پانی کو اس بیمار کو پلا دیتے۔ رب کائنات جبے سے مس ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پانی کو آب شفا بنا دیتا اور بیماروں کو شفا مل جاتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کا ایک موئے مبارک تھا، اور ان کا معمول یہ تھا کہ جو کوئی بھی جس کی خبر سنتی کہ مدینے میں بیمار ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس موئے مبارک کو پیالے میں رکھتی، اس میں پانی ڈالتی اور اس موئے مبارک کو اس پانی کے اندر کئی مرتبہ غسل دیتی، اور پھر وہ پانی اس بیمار کے لیے بھجوا دیا جاتا۔ وہ بیمار جیسے ہی اس پانی کو پیتا رب اسے شفا عطا فرماتا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، ان کی آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آیا اور گال پر لٹکنے لگا۔ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اسے کاٹ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کے ڈھیلے کو واپس آنکھ میں رکھا، لعاب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میری وہ آنکھ کہ جس میں حضور کا لعاب دہن تھا وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر میری پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے لعاب دہن لگایا، پنڈلی واپس صحیح سلامت ہو گئی۔ یوں ہی ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھوں میں بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی اتر آئی اور انہیں کچھ نہ دکھائی دیتا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں دوبارہ ایسی روشن ہوئی کہ وہ بڑھاپے میں اخیر عمر میں بھی وہ سوئی میں دھاگا آرام سے ڈال دیا کرتے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے پھر تبرکات کا عالم پھر یقیناً دیگر تمام انبیاء کے تبرکات سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم یہاں یہ چیزیں سامنے رکھیں کہ ان تبرکات کا کوئی فائدہ نہیں، حضور کے موئے مبارک کسی بھی طور پر باعث برکت نہیں ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا ناجائز و شرک ہے، تو پھر سب سے پہلے قرآنی آیات کا ہمیں جواب دینا ہوگا کہ جہاں اللہ رب کائنات نے قرآن پاک میں بار بار وسیلے کا تذکرہ فرمایا، رب کائنات نے کہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، کہیں ابتغوا الوسیلہ فرمایا کہ رب کی طرف وسیلے کو تلاش کرو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو گزشتہ امتوں میں وسیلے کے قابل اور باعث برکت سمجھی جاتی تھی۔ تو اس لیے
لامحالہ یہ عقیدہ رکھنا بالکل جائز و درست ہے کہ انبیاء کے تبرکات ہوں، اولیاء کے تبرکات ہوں، وہ باعث برکت ہوتے ہیں۔ رب اپنے محبوب بندوں کے جسم سے لگ جانے والی چیزوں کو بھی پسند فرماتا ہے، اور ان چیزوں کی برکت سے، ان چیزوں کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا کہ تحملہ الملائکہ، کہ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ دراصل ایک پورا واقعہ ہے کہ جو بنی اسرائیل میں جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ نشانی بتائی کہ یہ تابوت، یہ طالوت نامی جو بادشاہ ہم نے تمہارے اوپر مقرر کیا، یہ اس تابوت کو واپس لے کر آئے گا، تو یہ تابوت جو بنی اسرائیلیوں میں ایک طویل عرصہ چلتا چلا آ رہا تھا، اس کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ یہ تابوت بنی عمالقہ نے جب بنی اسرائیل کو شکست دی، انہیں ان کے گھروں سے نکالا، تو اس تابوت پر بھی قبضہ کر لیا۔ تابوت پر قبضہ کر کے یہ انہیں اس تابوت کو یہ لوگ، یہ کفار اپنی طرف لے گئے اور جا کر اپنے بت خانے میں اس تابوت کو رکھا۔ جب بت خانے کے اندر تابوت رکھا گیا تو تابوت کی ہیبت سے بت خانے کے اندر جتنے بت تھے وہ سارے کے سارے اوندھے منہ گر پڑے۔ جب انہوں نے اپنے بتوں کو اوندھے منہ گرتے ہوئے دیکھا تو اس تابوت کو نکال کر نفرت میں اور غصے میں اس تابوت کو نکال کر گندگی پر ڈال دیا۔ اللہ رب کائنات نے اپنے انبیاء کے تبرکات کی توہین کا جو بدلہ لیا اور انتقام لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کی پوری قوم کو بواسیر جیسے مرض میں مبتلا فرما دیا، اور نہ صرف بواسیر کے مرض میں بلکہ روایات میں موجود ہے کہ وہ راتوں کو سوتے تو چوہے ان کے جسم میں داخل ہو کر ان کے پیٹوں کو کاٹ دیا کرتے۔ یہ رب کائنات کی جانب سے عذاب تھا، کس چیز کا؟ اللہ کے محبوب بندوں کے تبرکات کی توہین کرنے کا۔ یہاں نہ تو اللہ کا کلام تھا کہ ہم کہیں کہ قرآن کی توہین ہو، نہ رب کائنات کا کوئی، نہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی پیغمبر تھے کہ جن کی توہین کی گئی، نہ اللہ رب کائنات کی جانب سے مقرر کیا ہوا کوئی فرشتہ تھا کہ جس کی توہین ہوئی، اور نہ ہی خود خالق کائنات کی توہین ہوئی۔ توہین کس کی گئی؟ رب کائنات کے محبوب بندوں کے تبرکات کی۔ جب تبرکات کی توہین کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتقام لیا۔ تو ذرا سوچیں کہ آج وہ لوگ کہ جو اللہ کے محبوب بندوں کے تبرکات کا مذاق اڑاتے ہیں، رب کائنات ان کا کیا حشر فرمائے گا؟ تو یقیناً ہمارے لیے قابل توجہ بات ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پروردگار کے محبوب بندوں کے جسموں سے مس ہو جانے والی چیزیں ہمارے لیے باعث برکت بھی ہیں، اور وہ اس بات کی حقدار ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان کا احترام کیا جائے۔ بہرحال جب رب نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے بستی سے تابوت کو نکال کر اپنے کھیتوں میں ڈال دیا۔ جب کھیتوں میں ڈالا تو سارے کے سارے کھیت ویران ہو گئے۔ جب انہوں نے کھیتوں سے نکال کر اسے دریا میں ڈالا تو دریا سوکھ گیا۔ یہ جس طرف بھی اس تابوت کو ڈالا کر دیتا، یہاں تک کہ ان کی قوم میں ایک بنی اسرائیلی عورت کو انہوں نے قید کر کے رکھا تھا۔ اس عورت نے انہیں بتایا کہ یہ تم پر تمام تر عذاب یہ اس تابوت کی توہین کرنے کی وجہ سے، اور جب تک یہ تابوت تمہارے درمیان رہے گا تم اس عذاب میں مبتلا رہو گے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اس تابوت کو اٹھا کر انہوں نے گھوڑے پر رکھا اور گھوڑوں کو بنی اسرائیلیوں کی طرف ہنکا دیا، اور یہ گھوڑے دوڑتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے بادشاہ طالوت کے سامنے آ کے رکے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو پورا فرمایا کہ جس نشانی کا تذکرہ یہاں تھا کہ اللہ نے انہیں تمہارا بادشاہ بنایا، اور نشانی یہ ہے کہ یہ تابوت تمہارے پاس لے کر آئیں گے۔ اور یوں بنی اسرائیل کو ایک بڑے طویل عرصے کے بعد اپنا وہ تابوت واپس ملا۔ پھر یہ تابوت طویل عرصہ ان بنی اسرائیلیوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ پھر ایک مرتبہ ان سے یہ تابوت چھین لیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ اب جو پہلا وعدہ جو بنی اسرائیلیوں نے اللہ کے پیغمبر سے کیا تھا کہ آپ بادشاہ مقرر کریں تو ہم جہاد کریں گے، اب اس وعدے کی بات ہے جب بادشاہ مقرر ہو گئے، جہاد کا حکم ہو گیا، تو اب طالوت بنی اسرائیلیوں کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ بہت سے لوگ تو پہلے ہی پھر گئے تھے کہ ہم جہاد کو جائیں گے نہیں، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ روایت میں موجود ہے کہ یہ تقریباً بعض روایت میں ہے کہ 80,000 کی تعداد تھی، اور بعض روایت میں ہے کہ یہ 1,03,313 کی تعداد تھی کہ جو طالوت کے ساتھ بنی عمالقہ
قوم جبارین بنی عمالقہ کے مقابلے کے لیے جو لشکر طالوت کے ساتھ نکلا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے شہر سے لشکر کے ساتھ نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے۔ کیسے آزمائے گا؟ فمن شریب منہ فلیس منی، جو اس نہر میں سے زیادہ پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے کچھ بھی نہ پیے، یا الا من اغترف غرفۃ بیدی، یا محض ایک چلو پیے تو وہ ہم میں سے ہے اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ فشریبوا منہ الا قلیلا منہم، منع کرنے کے باوجود کثیر تعداد نے سیراب ہو کر اس نہر سے پانی پیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، پھر یہ اور ان کے ساتھ جو باقی افراد رہ گئے تھے یہ کفار کے مقابلے کے لیے نکلے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو وہ جنہوں نے سیراب ہو کے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے کہ آج کے دن جالوت کا مقابلہ کرنے کی قوت ہم میں نہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور جنہوں نے بالکل پانی نہیں پیا تھا یا تھوڑا سا پانی پیا تھا وہ یہ بولنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی قلیل تعداد کے لشکر ہوتے ہیں جو کثیر پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ رب کائنات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب یہ لشکر قوم عمالقہ سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا تو ان کی تعداد 1,03,313 تھی، اور جب یہ لشکر ایک نہر کے قریب پہنچا تو رب کائنات کی جانب سے ایک آزمائش مقرر کی گئی۔ آزمائش یہ رکھی گئی کہ اس نہر سے پانی پینے کی اجازت کسی کو نہیں، اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو اسے چند گھونٹ پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ طالوت نے یہ بات اپنے لشکر کو سمجھائی کہ جو اس میں سے پیے گا وہ ظاہر ہے کہ پیچھے رہ جائے گا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ منع کرنے کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد نے اس نہر سے پانی پیا۔ الا قلیلا منہم، چند افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس میں سے پانی نہیں پیا۔ بعض روایت ہیں کہ ان 1,03,313 میں سے صرف 4,000 ایسے تھے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، باقی سب نے پانی پیا۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی نہ پینے والے اور وہ لوگ کہ جو طالوت کے ساتھ قوم عمالقہ کے مقابلے میں نکلے ان کی تعداد اصحاب بدر کے برابر تھی، اور اصحاب بدر کتنے تھے؟ 313۔ تو یہ 1,03,313 میں سے 1,03,000 نے رب کائنات کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ صرف 313 ایسے بچے کہ جنہوں نے اللہ کی اس حکم اور اس آزمائش پر پورے اترے، پانی نہ پیا، اور طالوت کے ساتھ وہ آگے روانہ ہوئے۔ یہ سارے کے سارے ہی پانی پینے کے بعد طالوت کے ساتھ نہر کو پار کر کے قوم عمالقہ کے مقابلے میں جب کھڑے ہوئے، قوم عمالقہ کی جب تعداد دیکھی تو اس جالوت کا جو ان کے سامنے کافر بادشاہ تھا اس کے لشکر کی تعداد لاکھوں میں بیان کی جاتی ہے۔ تو تقریباً بعض روایت میں ہے کہ 10 لاکھ کے قریب، اور بعض روایت میں کہ 13 لاکھ کے قریب اس کا لشکر، اور یہاں کتنے افراد؟ 1,03,313۔ روایت میں موجود ہے کہ جب وہ لوگ کہ جنہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور پیٹ بھر کے پانی پیا تھا ان پر رب کائنات نے عذاب کے طور پر خوف کو مسلط کر دیا۔ وہ ان کے لشکر کو دیکھ کر ڈر گئے اور کہنے لگے کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں، اور پھر جب ان کے دل پر خوف مسلط ہوا تو وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ اب طالوت کے ساتھ صرف 313 افراد کی تعداد رہ گئی، اور سامنے جو لشکر تھا وہ بعض روایت میں 10 لاکھ، بعض روایت میں 13 لاکھ کا لشکر، اور یہاں تعداد 313۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم کے مطابق طالوت کو یہ خوشخبری سنائی کہ کوئی شخص بنی اسرائیل میں ایک ایسا بھی ہے کہ جس نے آج سامنے والے مد مقابل بادشاہ کو قتل کر دینا، یعنی آج کی اس لڑائی میں بادشاہ مارا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جب بادشاہ مارا جائے تو پوری کی پوری فوج اور پورا لشکر الٹے قدم پھر جاتا ہے۔ طالوت نے جب یہ خوشخبری سنی تو طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جس شخص نے بھی جالوت کو قتل کیا تو میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کراؤں گا اور اپنی آدھی سلطنت اس کے حوالے کروں گا۔ اور خدا کی قدرت یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی جانب سے جس شخص نے
جالوت نامی بادشاہ کا قتل کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات تھے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے بیگ میں، اپنے بستے میں جب ہاتھ ڈالا تو بعض روایت میں کہ 3 کنکریاں اور بعض روایت میں کہ 3 کنکریوں کے برابر ایک پتھر ان کے اس بستے میں سے نکلا، اور یہ غلیل کے ذریعے یہ پرندوں کا شکار بھی کیا کرتے تھے۔ تو روایت میں موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے جب طالوت کا یہ اعلان سنا تو انہوں نے اپنے بستے میں سے وہ پتھر نکالا، اور وہ پتھر نکال کر اس سامنے والے بادشاہ کا نشانہ لے کر، اس کی پیشانی کا نشانہ لے کر انہوں نے وہ پتھر غلیل کے ذریعے مارا۔ روایت میں موجود ہے کہ رب کائنات کی جانب سے تمام فرشتوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آج کے دن اور ابھی اس وقت تمام تر کاموں کو چھوڑ کر داؤد کی مدد کی جائے۔ اور جب انہوں نے وہ پتھر چھوڑا تو پتھر چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یعنی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اور روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جب انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو جالوت کا جو کفار کا جو لشکر تھا اس پر از خود ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید آسمان ہم پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اور اس تمام تر وحشت کے عالم میں داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے غلیل سے نکلا ہوا وہ ایک پتھر، اس نے ایسا کام کیا کہ وہ جالوت نامی اس بادشاہ کی پیشانی میں جب وہ لگا تو پیشانی سے نکل کر، پیشانی میں داخل ہو کر وہ سر کے پیچھے سے نکل گیا۔ یہ رب کائنات کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ مقام و رتبہ عطا فرمانا تھا۔ تو جب سامنے والا بادشاہ مرا تو پورا لشکر واپس پلٹ گیا۔ ان 313 کو اللہ رب کائنات نے اپنی قدرت سے 13 لاکھ کے لشکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب یہ واپس پلٹے تو اب داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے چونکہ اس شخص کو قتل کیا تھا، اس بادشاہ کو قتل کیا تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جب انہوں نے جنگ کا ارادہ کیا، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ اور داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں بادشاہت عطا فرمائی، وَالْحِكْمَةَ رب کائنات نے انہیں دانائی عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ چاہا اپنی جانب سے انہیں علم عطا فرمایا۔ یہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ پھر روایت میں موجود ہے کہ جب لشکر سے واپسی ہوئی، جہاد سے واپسی ہوئی، تو طالوت نامی اس بادشاہ نے جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس نے حسب وعدہ اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ نبینا علیہ السلام سے کیا اور اپنی آدھی سلطنت ان کے حوالے کر دی۔ داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے جو اس کافر بادشاہ کو قتل کیا تھا تو بنی اسرائیل میں آپ بڑے محبوب ہو گئے تھے، اور لوگ چاہتے تھے کہ پوری کی پوری بنی اسرائیل کی حکومت ان کو مل جائے۔ اور یہ دیکھ کر طالوت حسد میں مبتلا ہوا، اس نے حضرت داؤد کو شہید کرنے کا معاذ اللہ ارادہ کیا، سازش رچی۔ حضرت داؤد کی زوجہ جو اس طالوت نامی بادشاہ کی اس کی بیٹی تھی، اس نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اس سازش سے باخبر کیا۔ رب کائنات نے طالوت کو تباہ و برباد فرمایا، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو پوری کی پورے بنی اسرائیل کی حکومت عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی جس کا یہاں تذکرہ ہے، تو وہ تو واضح ہے کہ رب کائنات نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جس کا ذکر فرمایا وہ علم ہے۔ یہ پھر وہی بات آئے گی کہ رب کائنات نے بادشاہت کا معیار علم کو قرار دیا کہ داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو بادشاہ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہا اور جس قدر چاہا علم عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَمْرُ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کا بچاؤ نہ فرماتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ یعنی اگر یہ کفر اور حق کے مقابلے نہ ہوتے تو کفر بھی پھیلتا رہتا اور اس قدر پھیل جاتا کہ یہ دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا کہ کفر پھیلنے نہ پائے، یہ اپنی ایک حد میں رہے تاکہ زمین میں فساد نہ ہو سکے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ آیات ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں
جو ہم تم پر تلاوت کرتے ہیں حق اور سچ کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ دوسرے پارے کا آج اختتام ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 تک کا 253 تک کا ترجمہ و تشریح بھی آج آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز انبیاء کے درجات کہ کون سے پیغمبر کس دوسرے پیغمبر سے افضل ہیں، نبیوں میں کون سا گروہ کس دوسرے گروہ سے افضل ہے، نبیوں کے درجات، اور پھر انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ آیت الکرسی کا بھی معنی و مفہوم اور تشریح آپ کے سامنے مکمل بیان کی جائے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ